اور ایک حدیث ہے، بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے فور ہیڈ پہ کیل ٹھوک دے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے۔ اب دیکھیں کتنا پینفل ہے۔ اب یہاں پہ یعنی کمپیریزن کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وی آر ماڈریٹ مسلمس، اتنی سختی نہ کیا کرو اسلام میں پلیز، اگر ہینڈ شیک کر بھی لیا ہے، I mean why are you being judgmental؟ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن آپ جان لو کہ کوئی بھی شخص پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں، تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ان کا دل رسول اللہ کے دل جیسا نہیں ہو سکتا، ان کا دل ان کے جیسا پیور نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے لیے منع ہے، وہ نہیں کرتے، تو آپ کے لیے کیسے پرمیسیبل ہو سکتا ہے؟ Do you get the point here؟ تو یہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ اللہ کو جی نرم دل والے لوگ بڑے پسند ہیں، آسانیاں دینے والے، راستہ نہ روکنے والے۔ ان کا درجن 13 ہوتا ہے، اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اس کی حق سے زیادہ دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور اس احسان کو جتاتے بھی نہیں ہیں، اور سیدھے سادہ۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سیدھا سادہ بندہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ اچانک مل جاتا ہے۔ جو چلاک بندہ ہوتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ تو سیدھے سادے ہوں گے، آسانیاں کریٹ کریں گے، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی فوراً معاف کر دیں گے، دل میں اس کو نہیں رکھیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چاہیے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جو نماز بھی پورا کریں گے اور وعدہ بھی پورا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ جانتا ہو کہ میں حق پہ ہوں اور پھر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس شخص کو پتا چل جائے کہ میں حق پہ ہوں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے گارنٹی ہے، میں اس کو جنت میں، جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک پیلس کی، ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ پیلس تب ملے گا نا جب بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا ہی ہوگا، یہ بھی گارنٹی ہے۔ اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے، لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا۔ طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا، دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے سفر کرتا رہا، 1 میل خود بیٹھتے، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی۔ باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، فلسطین کے امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے۔ تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے